زمین پاک نہ ہوئی، لیکن پاک محمد نے پہلا قدم رکھا، ساری زمین پاک ہو گئی۔ میں سٹیج سے لے کر آخری بندے تک یہ چاہوں گا، جو بندہ میرے پاک نبی کی عظمت پہ بولے، قیامت کے دن میرا نبی اس کے حق میں بولے۔ اب میں پھر کہہ رہا ہوں، میرے پاک نبی نے پہلا قدم رکھا زمین پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ آقا نے قدم رکھا مکہ کی دھرتی پر، زمین ساری پاک ہو گئی۔ توجہ میری طرف کرنا، مکہ کی دھرتی پر آقا نے قدم رکھا، زمین ہو گئی پاک۔ مکہ ہے ساری زمین کا دل، نبی نے رکھا قدم، زمین ہو گئی پاک۔ ہمیں درس یہ ملا، اگر پاک ہونا چاہتے ہو دل محمد کے حوالے کر دو، تم بھی پاک ہو جاؤ گے۔ سے نبی نے قدم رکھا، زمین ساری پاک۔ میرے پاس کیونکہ وقت نہیں، میں جلدی آگے چلنا چاہتا ہوں۔ تو اگر جس نبی کے قدم سے ساری زمین پاک ہے، وہ نبی جن کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، بالکل ڈھیلا نہیں بولنا، اونچی آواز سے بولنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ میرے نبی نے زمین پہ قدم رکھا، زمین ساری پاک، اور جن صحابہ کے ہاتھ پر نبی نے ہاتھ رکھا، وہ نبی کے سارے صحابہ بھی پاک۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں سٹیج سے لے کر آخر تک کس نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، بولے۔ اور میں یہاں ایک جملہ عرض کرتا چلوں تاکہ آپ کی توجہ بھی ہو، میں موضوع کو آگے نبھا سکوں۔ یاد رکھیے، جس کو پاکستان سے محبت ہے اسے پاکستان کی فوج سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ پاک فوج پاکستان پہ پہرا دیتی ہے۔ جو پاکستان سے پیار کرے گا وہ پاک فوج سے پیار کرے گا، جو پاکستان کا غدار ہوگا وہ پاک فوج کا غدار ہوگا۔ سن لو میرا یہ جملہ، میرے محمد کی فوج ہے صحابہ۔ کوئی بندہ چپ نہ رہے بھی جو مسلمان ہے، اونچی آواز سے بولے۔ میرے نبی کی فوج ہے صحابہ۔ جس کو نبی سے پیار ہوگا اسے محمد کے صحابہ سے بھی پیار ہوگا۔ اور اگر یہ جتنے لوگ ہیں اگر عقیدے پر بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لیں۔ آپ کے ہاتھ آگے پیچھے اٹھتے ہیں، عقیدے پر بھی اٹھایا کریں۔ نبی پاک کے صحابہ پاک۔ میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں، دیکھتا ہوں آپ میں سے کون بولتا ہے۔ آپ میاں صاحبان خوش قسمت ہیں، سیدوں کے مرید ہیں، رنگ بھی اسی لیے لگا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کو پیر صاحب بیعت کے لیے قبول کر لے وہ مقدر والا، جس کو سید صاحب بیعت کے لیے قبول کر لے وہ مقدر والا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں جن کو میرا نبی بیعت کے لیے قبول کر لے، اور میں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جس کے اوپر محمد کا ہاتھ ہے۔ جس کو نبی کی حیا ہے اسے صحابہ سے وفا ہے۔ چلے اب سنیے، زمین پہ قدم رکھا، زمین ساری پاک، صحابہ کے ہاتھ پہ نبی کا ہاتھ آیا، صحابہ سارے پاک۔ اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس ٹینشن میں مبتلا ہیں۔ صحابہ سارے نہیں، زبان ہو تو ضرور ہلے، صحابہ سارے۔ دیکھیے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، وہ پاک خواتین جو حضور کے نکاح میں آئی ہیں، جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں، وہ بھی ساری پاک۔ یا اللہ جو بولے اس کے بھی ظاہر اور باطن کو کر دے پاک۔ اب وہ بندہ بولے جو صرف پاک ہو، باقی کوئی نہ بولے۔ نبی نے قدم رکھا، زمین بولو، صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، صحابہ کی جماعت جو پاک بیویاں نبی کے نکاح میں آئیں، ہماری مائیں وہ ساری۔ شاہ صاحب ہے ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں لوگوں میں پلیتی کہاں سے آ جاتی ہے۔ نبی قدم رکھے، زمین پاک، صحابہ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے، صحابہ پاک، جو عورتیں نکاح میں ہیں وہ پاک۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب دورہ پڑتا ہے یہ کہتے ہوئے، جو زہرا جس میں محمد سے بنے، نہیں، جو سیدہ کا کمی ہو وہ ضرور بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ میں پھر یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ارے لوگوں جس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے نبی وہ بھی پاک۔ زمین نبی کے قدم چومے، زمین بھی پاک۔ وہ پاک ہماری مائیں جو نبی کے نکاح میں آئے وہ بھی پاک۔ تو وقت کے یزیدوں کو بتا دو کہ جو
ہے. میں نے کہا کبھی نام سنا ہے؟ نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. اگر آپ کی زبان ہوتی تو ضرور بولتے نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. یا اللہ جو پنجتن پاک پہ بولے اسے پنجتن کے کھاتے میں ڈال دے. نہیں جو کھاتے میں پڑھنا چاہتا ہے وہ بولے. یہ بات دہرانا چاہتا ہوں. نبی ہاتھ رکھے وہ بھی پاک، نبی کے قدم کوئی چیز چومے وہ بھی پاک. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، علی پیدا ہو خدا کے گھر میں، علی کے منہ میں نبی اپنی زبان دے. زہرا پاک کے منہ میں نبی اپنی زبان رکھے، جس کی زبان ہے وہ بولے. حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان. پھر سنیے، علی پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسن پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، زہرا پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان، حسین پاک کے منہ میں نبی پاک کی زبان. بتا دو یہ جملہ کائنات کو، ارے مصطفیٰ کے منہ میں خدا بولتا ہے، ان کے منہ میں مصطفیٰ بولتا ہے. سبحان اللہ. توجہ سے سننا ہے، پانچ خون ایک ہے. میں اگلا جملہ بول رہا ہوں، ہے پانچ نور ایک ہے. اور یہاں بیٹھا ہوا اب کوئی بندہ چپ نہیں رہے گا. ہے پانچ اوپر چادر ایک ہے. ہے پانچ آیت تطہیر ایک ہے. لوگوں کان کھول کے سن لو، ہے پانچ درود ایک ہے. دیکھیے میرے آقا مبالے کے لیے تشریف لے گئے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک. آپ یہ کہتے ہوں گے کہ تم یہ بار بار نام کیوں لیتے ہو؟ مولوی کی تقریر رد ہو سکتی ہے، ان کے نام رد نہیں ہوتے. جن کو یقین ہو وہ اونچی آواز سے بولے. پھر سنیے، نبی پاک، علی پاک، زہرا پاک، حسن پاک، حسین پاک گئے مبالے کے لیے پنجتن پاک. صاحب کو میں ایک مشورہ دینے لگا ہوں، آقا کسی اور کو لے جاتے، ہمیں اعتراض نہیں تھا، نہیں لے کے گئے تو مشورے دیتے ہو. میں تو صحابہ کا نوکر ہوں، اہل بیت کا نوکر ہوں، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اگر نبی کے کسی صحابی کے حوالے سے گندی رائے میرے ذہن میں ہو، کلمے پر موت بھی نصیب نہ ہو. لیکن اگر تو یہ کہے کہ پنجتن پاک کا نام لینے سے یہ ہوتے وہ ہوتے، کائنات کا ہر کتا جوتے کی نوک کے نیچے ہم جگ چھوڑ سکتے ہیں، محمد کا گھر نہیں چھوڑتے. مریں گے آج کے نوکر بن کے، اور حشر کے دن اٹھیں گے محمد کی یاد کے نوکر بن کے. بندہ ایسا نہیں ہوگا جو مچلے گا نہیں. بھائی خدا کو منوانے کے لیے بھی پانچ کافی ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے بھی پانچ کافی ہیں. جس کو کافی ہوں وہ بولے، ہر بندہ نہ بولے. ذرا میں دیکھنا چاہتا ہوں نا کون کون ہے پورے مجمع میں. بھائی اللہ کو منوانے کے لیے بھی پانچ کافی ہیں، ہمیں بخشوانے کے لیے بھی پانچ. جو کہتا ہے کافی ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، مجھے احساس ہو. ہاتھ کھڑا کریں اور اب میں نعرہ لگوانے لگا ہوں خود، اور جواب دیں ہاتھ کھڑا کر کے، عظمت و شان پنجتن پاک، عظمت و شان پنجتن پاک. ممکن ہے آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یار عظمت و شان پنجتن پاک پہ آپ نعرہ کیوں لگوا رہے ہو؟ میں اس لیے لگوا رہا ہوں، جب لوگ یزید پہ بولنے لگے تو مسلمان مر تو نہیں گئے کہ پنجتن پاک پہ بھی نہ بولے. یہ سوشل میڈیا اور یہ ڈرامے، میں یہ بات کلمہ پڑھ کے آپ کو کہہ رہا ہوں، جس کے منہ سے کوئی جملہ پنجتن پاک کے خلاف سنو اسے وقت کا یزید سمجھو، اور جو پنجتن پاک کا جھنڈا اٹھائے اسے محمد عربی کا غلام سمجھو. گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں. یا اللہ جو حسن پہ نہ بولے پھر کبھی نہ بولے. اور میں تو اس بندے کی شکل ہی نہیں دیکھنا چاہتا جو حسن پہ نہ بولے. اللہ کے بندے پھر سنو، زہرا پاک کے گھر کی
پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ نہیں، میں دوبارہ اس جملے کو دہراؤں گا، بولنا آپ سب کو پڑے گا۔ زہرا پاک کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ اور یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ میرا اگلا جملہ سن لیں، وہ اللہ کے بندے آپ بھی نہیں بولتے، حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں۔ باپ کے گھر کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ اچھا، میں مانگا تو پنجن پاک کا، میں چولی پھیلا کے دعا کرنے لگا ہوں، یا اللہ جو حسن پہ بولے اسے حسن حسن کی خیرات عطا کر۔ ہمارے انتہائی محترم یہاں تشریف فرما ہے، پھر میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں اور بڑے ذوق والے آدمی ہیں، آپ حسین سے بڑے کو حسن کہتے ہیں۔ جس کے سر پر علی کی دستار سجے اسے حسن کہتے ہیں۔ سینے سے لے کر سر تک تصویر محمد کو حسن کہتے ہیں۔ ویسے شاشی کا مقدر دیکھو، امام حسن تو لے کے امام مہدی تک